بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خواجہ محمد رفیق شہید کے یوم شہادت پر ہم 1978 سے 78 سے ہر سال ایک سیمینار کا انعقاد کرتے ہیں اور اس میں وطن عزیز کو درپیش مسائل پر ایشوز پر بات کی جاتی ہے اور مختلف مکاتب فکر کے لیڈرز اکابر وہاں آ کر اظہار خیال کرتے رہے ہیں۔ یہ روایت 78 سے چل رہی ہے، جب میں میٹرک میں تھا اور ہمیں چندہ کر کے جلسہ کرنا پڑتا تھا۔ پہلا جلسہ ہم نے برکت علی اسلامیہ ہال میں کیا تھا، وہ ایک تاریخی ہال تھا اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ہم نے 1200 روپے اکٹھے کیے تھے اور اس وقت ہم نے وہ پروگرام کیا تھا، تو وہ ان انٹرپٹڈ چلتا رہا۔ ہم جیل میں گئے یا جہاں بھی تھے، لیکن یہ نظام چلتا رہا۔ مگر اس بار یہ تقریب 3 سال کے وقفے کے بعد منعقد ہو رہی ہے۔ پچھلے سال کووڈ کا دور تھا بہت زیادہ، اور اس سے پیچھے 2 دسمبر جیل میں گزر گئے۔ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اگر میں اندر ہوتا تھا تو سلمان صاحب باہر ہوتے تھے، وہ مینج کرتے تھے۔ اس بار ہمارے مہربانوں نے سوچا کہ دونوں بھائیوں کو ہی بند کر دیا جائے، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ لیکن بانسری تو پھر بھی بجتی رہتی ہے، آپ کو پتہ ہے ہر دور میں ایسا ہوتا ہے۔ ہماری قسمت میں شاید ہر دور میں جیل جانا لکھا ہے۔ میں تقریباً 13ویں 14ویں بار جیل یاترا کر آیا ہوں۔ جس جیل میں مجھے رکھا گیا تھا اس کے سپرنٹینڈنٹ کی ایج 38 سال تھی اور میں 37 سال پہلے پہلی بار اس جیل میں گیا تھا۔ تو یہ بدقسمتی سے پاکستان میں یہ نظام چلتا ہے، ہر آنے والا جانے والوں کی ملامت بھی کرتا ہے، ان کی مرمت بھی کرتا ہے، سبق بھی نہیں سیکھتا اور پھر اسی چکی میں سے پس کے گزرتا سرمے کی طرح، جس میں سے اس نے دوسروں کو پیسا ہوتا ہے۔ آج کا موضوع بڑا اہم ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں صدر مسلم لیگ جناب شہباز شریف صاحب بھی تشریف لائیں گے۔ قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز صاحب بھی راستے میں ہیں، اور فائنلی پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب بھی اس تقریب سے خطاب فرمائیں گے۔ جب میں نے میاں نواز شریف صاحب کو ریکویسٹ کی کہ آپ خطاب فرمائیں، عارف صاحب مہربانی کر کے خاموشی اختیار کریں تو میں بات کروں، پلیز خاموشی۔ جب میں نے میاں نواز شریف صاحب سے درخواست کی کہ آپ خطاب فرمائیں تو میاں صاحب بڑی لطیف طبیعت کے مالک ہیں، وہ مجھے کہنے لگے کہ میں تے خطاب کر داں گا قائد صاحب، یہ نہ ہوئے تاڑے تے عطاب اور تیز ہو جائے۔ میں نے انہیں کہا عطاب تو ختم ہی نہیں ہوا، وہ تو مسلسل جاری ہے، اور ایسا عطاب ہے کہ پہلے بھی عطاب نازل ہوتے رہے ہیں کہ ایسا عطاب اس سے پہلے نہ دیکھا نہ سنا، لیکن کوئی بات نہیں، جہاں 3.5 سال گزر گئے ہیں باقی بھی چند مہینے گزر ہی جائیں گے۔ تو انہوں نے مہربانی کی اور انہوں نے کہا کہ میں ضرور بات کروں گا۔ تو تقریب کے اختتام پہ انشاءاللہ تعالی ان کا خطاب ہم سنیں گے اور کوشش کریں گے اس بار کوئی لائن نہ کاٹ سکے۔ لائنوں پر بھی ہم نے اپنے لڑکے لگائے ہوئے ہیں۔ آج کا موضوع اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ پاکستان بحرانوں میں گھرا رہتا ہے جب سے یہ بنا ہے۔ بحران ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، ایک بحران ٹلتا نہیں ہے تو دوسرا بحران جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور یہ قوم ان بحرانوں کا سامنا کرتے 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 بڑی عزیمت کے ساتھ، بڑی حوصلے کے ساتھ یہاں تک آ گئی ہے، اور ہر وقت یہ لگتا ہے کہ ملک خطرے میں ہے اور باقی خطرے والی بات ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے بنا ہوا یہ ملک، اولیاء کرام کے فیضان سے بنا ہوا پاکستان، اللہ تعالیٰ اس کا نظام چلا رہا ہے، ورنہ اس کو چلانے والوں نے اس کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ میری کنسیڈرڈ اوپینین ہے، کہ خرابی کی بنیاد اس ملک میں لگنے والے مارشل لاء ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ جنرل ایوب خان ڈے 1 سے بدنیت تھے، اور ان کی بدنیتی جو تھی اس نے پاکستان کی بنیادوں کو سب سے پہلے کھوکھلا کیا۔
اور پہلے پہلے جھوٹ بھی اس وقت بولے گئے جب خوشحالی کے سنہرے باغ دکھائے جا رہے تھے اور پاکستان کو امریکی قرضوں کی دلدل میں دھکیل دیا گیا تھا، اور امریکہ کی ٹاؤٹی بھی سب سے پہلے ان کے دور میں شروع کی گئی تھی۔ انہی کے دور میں کلمہ حق کہنے والوں کی کردار کشی شروع ہوئی، انہی کے دور میں پولیٹیکل ایک کنگز پارٹی بنائی گئی، انہی کے دور میں وہ سازشیں ہوئی جنہوں نے بالآخر پاکستان کو توڑ دیا، اور یحییٰ خان ان کی ایکسٹینشن تھی۔ اور پاکستان ٹوٹنے کے بنیادی عوامل میں اس کی بنیاد رکھی گئی جس دن 56 کا آئین توڑ دیا گیا تھا، اور جس دن ایک فرد واحد نے کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی آئین ہے، حالانکہ وہ آئین نہیں تھا، وہ ایوب خان کا بنایا ہوا چربا آئین تھا۔ تو خرابی کی بنیاد اس ملک میں مارشل لاء نے رکھی ہے، مجھے یہ کہنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسری سچائی یہ ہے کہ یہ مارشل لاء سیاسی تلچھٹ کو جنم دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اسمبلیوں میں پہنچاتے ہیں، ایسے ایسے لوگوں کو حکومت میں لایا جاتا ہے جنہیں ملک چلانے کا کیا، شہر چلانے کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا۔ سیاسی جدوجہد کرنے والے لوگوں کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے، اور جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی اولادوں کو اور ان کے نمائندوں کو مضبوط کیا جاتا ہے، اور جب وہ کر کے سیکھ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کو بھی نکرے لگایا جاتا ہے۔ پھر کوئی جلا وطن ہوتا ہے، کسی کو پھانسی دی جاتی ہے اور کسی کو برسر عام قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کی بدقسمت تاریخ ہے۔ مجھے کہتے ہیں تو میں نہیں بولتا، لیکن میرے نہ بولنے سے فرق نہیں پڑے گا، تاریخ نہیں بدلے گی، تاریخ یہی رہے گی، سچائی بھی یہی رہے گی۔ اور دوسرا سچ یہ ہے کہ پاکستان میں سمجھتا ہوں کاغذوں میں آزاد ہوا تھا، آزادی پاکستان کے عام آدمی تک پہنچنے نہیں دی گئی۔ اور تیسری سچائی یہ ہے کہ اس ریاست میں جہاں آئین بھی موجود ہے، قوانین بھی موجود ہیں، پارلیمنٹ بھی بار بار معرض وجود میں آتی ہے، جنگل کا قانون اس میں نافذ ہے، اور ریاست کو جنگل بنایا گیا ہے۔ جب جب اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو لوگ اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یا بھارتی ایجنٹ قرار پاتے ہیں، یا غدار قرار پاتے ہیں، یا شرپسند قرار پاتے ہیں، یا باغی قرار پاتے ہیں، اور پھر ان میں سے بعض لوگ پٹری سے اتر بھی جاتے ہیں، اور وہ پٹری سے اتر کے ایسا نقصان پہنچاتے ہیں جو irreparable لاس ہوتا ہے، مگر پھر بھی سبق نہیں سیکھا گیا۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ پاکستان میں نظریہ ضرورت اس کی بدرو اب بھی گھوم رہی ہے، جیسے ایوب خان کی بدرو ابھی تک دفن نہیں ہوئی، نظریہ ضرورت کی بدرو بھی دفن نہیں ہوئی۔ یہ بدروہیں جو ہیں انہوں نے پاکستان کا گھیراؤ کیا ہے، اور اس سے اگلا کڑوا سچ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو اپنے آپ کو منظم نہیں کر سکی اور شاہی سلطنتوں میں تبدیل کر دی گئی، یہ بڑا کڑوا سچ ہے۔ اور جب ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے مارشل لاء کا مقابلہ کرنا ہے تو یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کی کوئی تیاری ہم نے نہیں کی ہے، اور ہم اس کا کبھی بندوبست نہیں کرتے۔ اور یہ بیماری پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو لاحق ہے کہ یہاں پہ ہم نام کی جمہوریت دیتے ہیں، عملی جمہوریت بھی جماعتوں کے اندر نہیں دیتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، بہت لمبی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے پاکستان کو ٹریک پہ ڈالنا ہے تو سب سے پہلے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے آپ کو عام آدمی تک لے جانا پڑے گا۔ یہ ایک سوال ہے کہ لوگ کروڑوں ووٹ دیتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو لوگ باہر نہیں نکلتے، اور باہر نکل کے لوگ سیاسی جماعتوں کی کال پہ لاکھوں لوگ کیوں نہیں نکلتے؟ ووٹ کروڑوں مل جاتے ہیں، لوگ ہزاروں نکال رہے ہوں تو ایڑی چوٹی کا زور لگ جاتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ سیاسی جماعتوں نے بشمول میری جماعت کے اپنے آپ کو منظم ہی نہیں کیا۔ اگر آپ اپنے آپ کو منظم کریں، آپ لوگوں کے مسائل جو ہیں، عام آدمی کا مسئلہ، جو گلی کا مسئلہ ہے، گاؤں کا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کریں، اپنی قیادتوں کو تربیت دیں اور پک اینڈ چوز نہ کریں، تو پھر آپ دیکھیں اس ملک میں کبھی مارشل لاء نہیں آئے گا۔ اگر یہ معلوم ہو کہ 5 لاکھ 10 لاکھ آدمی 22 کروڑ کے ملک میں روڈ پہ آ سکتا ہے، کون مارشل لاء لگائے گا پاکستان میں؟ کون سا جج نظریہ ضرورت کے تحت فیصلہ دے گا؟ کون سی نیب پھر کسی کو پکڑے گی؟
फिर हाथ कांपेंगे और टांगें लर्जेंगी गी हर उस गासिब की, वो सिविल गासिब हो या फौजी गासिब हो, सबकी टांगें भी कांपेंगी और हाथ भी कांपेंगे। लेकिन अगर लोगों को यह पता हो कि आपको पकड़ के पाबंदे सलासल कर दिया जाएगा मुल्क के सबसे बड़े लीडर को, और बाहर 150 आदमी बैठा होगा, तो फिर अगले तो पकड़ेंगे आपको। यह बड़ा खुला सच है। मुझे अब करते 30 साल हो गए, अब तो मैं इतनी बात नहीं करता, कभी कभी करता हूं। लेकिन अगर मसला हल कर, फिर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी जमातों को ग्रास रूट लेवल पे मुनज़्ज़म करना पड़ेगा, इज्तिमाई फैसले करने होंगे, फिर असेंबलियों के टिकट आला तरीन जो कायदीन है 8-10 वो नहीं देंगे, फिर वो रिकमेंडेशंस नीचे से होके ऊपर आएगी। ये अभी हमने एक तजर्बा किया कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में। मेरे हल्के के बहुत से लोग बैठे हैं, इलेक्टेड काउंसलर भी बैठे हैं, वो भी तशरीफ लाए हैं जिन्हें टिकट इस बार नहीं मिला, वो भी जमात के साथ खड़े हैं। कोई वायलेशन नहीं हुई। वजह यह थी कि फैसला एमएनए और एमपीए ने नहीं किया, वहां के मुकामी दोस्तों ने फैसला किया। और जब तक फैसला कंसेंसस के साथ नहीं हुआ, हम उस बात को मशवरे में डालते गए। इसके लिए वक्त देना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। हमारे इलेक्शन आते हैं, हम पार्लिमानी बोर्ड बनाते हैं, पता ही नहीं होता कौन किधर से आया है, पता करते हैं, वक्ती तौर पे टिकट दे देते हैं, वो जीत जाता है, उसके बाद भाग जाता है, फिर सर पकड़ के बैठ जाते हैं, ये भाग गया। रोज होता है हमारे साथ, फिर भी हम सबक नहीं सीखते। अब भी मैं समझता हूं, बाकियों को तो मैं मशवरा दे सकता हूं, मुस्लिम लीग नून को अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड्स को आज एक्टिवेट कर देना चाहिए। आज आप अगर अपने गैप फिल कर लें और मौजूद उम्मीदवार आज तलाश कर लें, तो इमरान खान की सियासत का जनाजा निकलता देखेंगे आप। ये मैं आपको बता रहा हूं। मुझे इमरान खान से कोई नफरत नहीं है, मेरा बड़ा ताल्लुक रहा है उनके साथ, कभी बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है 2002 से 2007 तक। लेकिन उनको भी सबक सीखना इसलिए जरूरी है कि वो भी एक सियासी हकीकत बन चुके हैं। मगर मछली पत्थर चाट के ही वापस आएगी, मछली ने वापस आना है। और मैं 4 साल से ये बात कह रहा हूं कि हमारे ट्रक पे उनकी कुर्सी भी पड़ी हुई है, एक वक्त आएगा उसी कुर्सी पे बैठेंगे। अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग जो दरिया के 2 पार्ट हैं, मिलते भी नहीं है, जुदा भी नहीं होते, अलग अलग सियासी जमातें हैं, अपना अपना फलसफा है, लेकिन जब इस मुल्क में पॉलिटिकल स्ट्रगल शुरू होती है तो हमें इकट्ठे होना पड़ता है। ये सियासी बरादरी को इकट्ठे होना पड़ता है। इमरान खान साहब, आप इस सियासी बरादरी के मेंबर ही नहीं बने, आपने तो किसी से हाथ ही नहीं मिलाया। आपने तो आज सुबह एक तैनाती नैब लाहौर में करवाई है, ब्लेटेंट वायलेशन है रूल्स की, ब्लेटेंट। एक ग्रेड 22 के अफसर को उठाया पूरे पाकिस्तान से, तो रूल्स रिलैक्स किए हैं और उनको पहले डीजी नैब लगाया है और आज डीजी लाहौर पोस्ट कर दिया है, ताकि पीएमएलएन का जो बाकी अभी कोई अगर समझते हैं रगड़ा नहीं निकला, वो भी रगड़ा निकाला जाए। ऐसे नहीं रगड़े निकला करते, ऐसे जेलों में डालकर आप समझते हैं कि लोगों को तोड़ देंगे। कोई एक आदमी टूटा है? कोई नहीं टूटता। तकलीफ पहुंचाते हैं, उसका फिर जवाब भी तकलीफ में मिलता है। उसका नुकसान ही होता है कि पॉलिटिकल जो एक एटमॉस्फेयर है वो पोल्यूट हो जाता है, आलूदगी पैदा हो जाती है उसके अंदर। तो मैंने काफ़ी देर आपसे बात की है, हमारे बाकी भी कायदीन ने बात करनी है। मैं अपनी बात को यहाँ समअप करना चाहता हूँ कि अदलिया हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, पाकिस्तान की सियासी जमातों की आला तरीन क़यादत हो या मीडिया से रिलेटेड आला तरीन जो मीडिया के दिमाग हैं, सबको सोचना पड़ेगा कि क्या हमने इस रियासत को एक वायबल रियासत के तौर पे आगे बढ़ाना है। क्या एक दूसरे के चेहरे दागदार करके, एक दूसरे से बदले लेके हम इस मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं? पाकिस्तानी इस जिंदगी के हकदार हैं जो उन्हें दी गई है। गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी आसमान पे पहुंच गई है, आपस की लड़ाई खत्म होने में नहीं आती। ये हुकूमत अच्छी है, अब ये अच्छी नहीं है, अब इसको गिरा दो, अब उसको ले आओ। ये टोटकों से और टोटों से हुकूमत नहीं चलनी। कच्चे पंचर लगा के भी ये मुल्क नहीं चलना। हुकूमत चल सकती है, मुल्क नहीं चल सकता। रियासत को खतरात लाहक हैं,
ریاست کو پاکستان کے اندر سے خطرات لاحق ہیں، ان خطرات کا ادراک کیا جائے، گروہی مفادات سے اوپر اٹھ کے سوچا جائے، وہ سیاستدان ہوں، وہ عدلیہ سے ریلیٹڈ لوگ ہوں، سول سرونٹس ہوں یا ملٹری بیوروکریسی ہو، ہمیں سوچنا پڑے گا۔ یہ ملک رہے گا تو ہم سب سروائیو کریں گے، ہم ملک کی سالمیت سے نہ کھیلیں۔ اور پاکستان 4 فیڈریٹنگ یونٹس پر مشتمل ہے، اس حقیقت کو فراموش نہ کیا جائے، اس حقیقت کو بھی فراموش نہ کیا جائے کہ پنجاب ہمیشہ سویا نہیں رہے گا۔ اگر پنجاب جاگ گیا اور پوری طرح جاگ گیا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو آج ریلیونٹ ہیں وہ irrelevant ہو جائیں گے، چاہے وہ حکمران ہیں، چاہے اپوزیشن میں ہیں، چاہے مقتدر طبقات ہیں۔ جتھوں کی سرپرستی بند کی جائے، یہ سبق نہ دیا جائے کہ جو گھیراؤ کرے گا اس کے آگے ریاست سر تسلیم خم کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی کام بند کیا جائے اور جتھے بنائے جائیں، 2-2 ہزار کا جتھا، 10-10 ہزار کا جتھا، کوئی ناممکن کام نہیں ہے، یہ زیادہ مشکل کام ہے جو ہم کرتے ہیں۔ تو پاکستان کو آئین کے راستے پہ چلنے دیا جائے، پاکستان کو قانون کے راستے پہ چلنے دیا جائے۔ اب بھی وقت ہے، ہم مل کر آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جد و جہد کر کے اس ملک کو بچا بھی سکتے ہیں، محفوظ بھی کر سکتے ہیں اور آنے والی نسلوں کو ایک چمکتا دمکتا پاکستان دے سکتے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم سب نے مرنا ہے، اور اس عمر میں تو ویسے ہی قبر زیادہ یاد آنے لگتی ہے، ہم سب کو اپنی قبر بھی یاد رکھنی چاہیے۔ اگر ہم ایسا کر سکیں اور اپنی ذات، اپنی جماعتوں، اپنے گروہوں اور اپنے اداروں کے خور سے اوپر اٹھ کے پہلے پاکستانی بن کے سوچیں اور نفرت کے رشتے قائم نہ کریں، تو مجھے یقین ہے کہ وطن عزیز پاکستان کو، اس مملکت خداداد کو بحرانوں سے نکالا جا سکتا ہے، پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے، پاکستان قابل رشک ترقی کر سکتا ہے۔ بہرحال پاکستان کی سیاسی برادری کو رکھنی ہے۔ یہ جو منہ کھول کے ہم الزام لگاتے ہیں ایک دوسرے پر بغیر ثبوت کے، جو گالیاں دیتے ہیں ایک حکومت گرانے کے لیے یا گندا کرنے کے لیے، جھوٹ بولتے ہیں، اس سے گریز کریں۔ سیاسی برادری آپس کے تعلقات کو بہتر بنائے، اور یہ جو ووٹوں کی خرید و فروخت کا دھندا پھر شروع کیا گیا ہے، اس کو بھی واپس کریں، اسے دفن کریں۔ یہ آپ لوگوں کو خراب کریں گے، پھر آپ کو دینا آئے گا۔ تو ہمیں بیٹھ کے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مساق جمہوریت 2 جماعتوں نے کیا تھا، اس کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم نے یہ کام کیوں نہیں کیا اب تک؟ ہم نے مساق جمہوریت کو باقی سیاسی جماعتوں تک ایکسٹینڈ کیوں نہیں کیا؟ ان سے بھی بات کریں، قوم پرست جماعتوں سے بھی بات کریں، ان کو بھی لائیں۔ میں ایز اے سیاسی کارکن، ایک پولیٹیکل کامریڈ کے یہ سمجھتا ہوں کہ قرارداد مقاصد کے بعد اور 73 کے آئین کے بعد مساق جمہوریت کی جو دستاویز ہے وہ پاکستان کی اہم ترین دستاویز ہے، اس کو ہمیں امپروو کرنا چاہیے، اپ ڈیٹ کرنا چاہیے، اور باقی سٹیک ہولڈرز کو بھی اس کے اندر لانا چاہیے۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری معروضات کو سنا، اور آپ سے میں یقین ہے مجھے کہ آپ تحمل کے ساتھ ہمارے باقی مہمانوں کی بات بھی سنیں گے۔ ابھی لیاقت بلوچ صاحب جو ہمارے ایک مدبر سیاستدان ہیں اور بڑے ایک رواداری والے شخصیت ہیں، وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ جناب خواجہ محمد آصف صاحب اس تقریب کی صدارت کر رہے ہیں، بڑے باپ کے بیٹے ہیں، خواجہ صفدر صاحب کے صاحبزادے ہیں، اپنی سیاسی جدوجہد اپنی جگہ، مگر آپ جانتے ہیں کہ خواجہ صفدر صاحب اور خواجہ رفیق صاحب نے ایوبی آمریت کو مل کر چیلنج کیا تھا۔ جناب مجیب الرحمان شامی صاحب جو صحافت کے شاہ سوار ہیں، وہ بھی مقررین میں شامل ہیں۔ تو ہم اپنے معزز مہمانوں کی تقاریر سنیں گے اور ان کا اظہار خیال جو ہے اس سے انشاءاللہ تعالی فکر اور فائدہ حاصل کریں گے۔ پاکستان پائندہ باد، آئین پاکستان زندہ باد، جمہوریت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔